میں شروع کرتا ہوں یہ پاکستان بننے سے، یا پاکستان کا خیال ابھرا ہے تو اس وقت میں کالج میں پڑھتا تھا، یا پاکستان بنا تو اس وقت میں برٹش انڈین آرمی میں لیفٹیننٹ تھا۔ میں 25 اکتوبر 47 کو ہندوستان سے بامبے سے کراچی پہنچا۔ اس وقت سے پھر 30 مارچ 1980 تک میں نے فوج کی پاکستان کی خدمت کی۔ مطلب میں نے پاکستان کا خیال ابھرتے سنا، دیکھا، کچھ کام کیا۔ پاکستان کے پاس کچھ نہیں تھا، محنت کی بیوروکریسی نے، باقی جو ایجنسیز تھی سب نے، فوج نے پاکستان کو پھلتے پھولتے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حالات جو ہوئے تو پاکستان کو ٹوٹتے بھی دیکھا۔ آج میں ایک سینئر سٹیزن کی حیثیت سے میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، آپ کے ذریعے سے میں قوم سے مخاطب ہوں۔ میں آج پاکستان کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوں، تو میں جو اتنی بات جو ہماری کر دی شروع سے لے کے آخر تک، مجھ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جو میری عمر کے لوگ ہیں جو کہ بہت کم ہوں گے، ہم سرٹن ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس لیے سارے بچے ہیں۔ اب فرق کتنا ہے آپ کا میرا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی باجوہ صاحب آرمی چیف جو ہیں وہ میرے بیٹے کے کلاس فیلو ہیں اور اکٹھے پڑھتے تھے کالج میں۔ ان کے والد صاحب میرے ساتھی تھے۔ تو یہ جو تھوڑی سی یہ بیک گراؤنڈ، بیچ میں ادھر ادھر کی کوئی اور بھی باتیں کرتا جاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوں، اور ساتھ التجا بھی کروں گا کہ آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ جو ایکشن لیں۔ ابھی میں جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں میری آواز ٹھیک آتی ہے، سوتی ہے، میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، رائٹ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہ محمد علی جناح کے پاس گئے جو بعد میں قائد اعظم بنے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہیں، اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو کچھ کرنا چاہیے۔ وہ اس وقت آل انڈیا کانگریس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ جناح صاحب نے کہا کہ میں تو سب کچھ کرنے کو تیار ہوں بشرطے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں۔ اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک اپنے لیے علیحدہ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یونٹی آ گئی نا، دوسری اس کے بعد آپ کا اپنے آپ میں اعتماد ہونا چاہیے کہ جو کام آپ کرنے لگے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ جو عام تاثر دیا جاتا ہے کہ فیتھ کا مطلب ہے اللہ میں، وہ نہیں تھا۔ اللہ میں فیتھ تو ہم مسلمان شروع ہو جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے، تو فیتھ تو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو پولیٹیکلی جو بات تھی فیتھ تھی، وہ کہتے تھے ہمت کرو، یقین رکھو اپنے اوپر کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے۔ تو انہوں نے فیتھ دیا، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ انہوں نے دیا ڈسپلن۔ اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں، آپ سب جاتے ہیں ڈسپلن۔ پاکستان کے لیے موٹو پاکستان کے باپ نے دیا یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ میں آج جس راستے سے آیا ہوں، راستے میں ادھر قائد اعظم صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا فیتھ، یونٹی، ڈسپلن۔ کیوں یہ کیوں لکھا گیا؟
کیوں اوریجنل نہیں رکھا جاتا؟ نظر نہیں آتا حکومت کو؟ آج نہیں، کل کی بات، کس نے چینج کیا اور کیوں کیا؟ کیا یہ نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تھا یا کسی ایک بندے کا کام تھا؟ میری التجا ہے حکومت سے کہ اپنا واپس اس کو جلگاؤ. فیتھ، یونٹی، ڈسپلن نہیں، واپس کر دو یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. پہلی ریکوائرمنٹ. دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سسٹم کیا ہے. کہتے ہیں سسٹم کی خرابی ہے، سسٹم بدلی ہونا چاہیے. سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم سارے ٹھیک ہوتے ہیں، سسٹم چلانے والے یا قابل ہوتے ہیں یا نہیں چلانے والے ٹھیک ہوتے ہیں. خیال ہے سسٹم سارے ٹھیک ہوتے ہیں، چلانے والوں میں خرابی ہوتی ہے. پاکستان کا سسٹم ڈیموکریسی ہے. آگے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی بھی آگے فردر سپریٹ آتی ہے. تو ایک بیوروکریسی ان سیویز، دوسری بیوروکریسی ان یونیفارم. جو بیوروکریسی ان سول ہے وہ آپ کہتے ہیں جس کو سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، ڈپٹی کمشنر، چیف سیکٹری، آئی جی پولیس اور سینٹرل فیڈرل پولیس والے. جو خاکی ہوتی ہے وہ آپ کے آرمڈ فورسز آ جاتے ہیں. یہ پرماننٹ ڈھانچہ جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کے ایڈمنسٹریشن کے لیے. یہ ڈھانچہ جو ہے قائم رہتا ہے پاکستان کو چلانے کے لیے. باقی جو وزیر آیا چلا گیا، پارٹی آئی بدلی ہوگی چلی گئی، وہ آتے جاتے رہتے ہیں. یہ پکا کام یہ ان کا. فوج جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے، علیحدہ نہیں ہوتی. تو یہ چیزوں کو آپ جو مد نظر رکھیں. تو پھر آج جو ہم دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ حالات ایسے کوئی جا رہے ہیں کہ کنفرنٹریشن ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ نہیں ہونا چاہیے. کون کرے گا ٹھیک؟ کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے. فوج کا کہتے ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. بجا سرحدوں کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کس واسطے آپ کہتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرو؟ ملک جو ہوتا ہے کہ اس میں 3 موٹی چیزیں ہوتی ہیں. رقبہ ہو تو ملک ہوتا ہے، اگر رقبہ نہ ہو، زمین نہ ہو تو ملک نہیں ہوتا. آبادی، نفوس، اگر آبادی نہیں ہو، لوگ نہیں ہوں، نفوس نہیں ہو تو وہ ملک نہیں ہوتا. تیسری چیز ہوتی ہے سوزرینٹی. سوزرینٹی ہے یہ نہیں ہے فرق نہیں پڑتا، ملک پھر دونوں چیزوں سے مین سے قائم ہوتا ہے. اب یہ 2 چیزیں جو ہیں رقبہ اور نفوس، اس میں سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے؟ کیا رقبہ نفوس کے لیے ہے یا آبادی نفوس رقبے کے لیے ہے؟ اگر آبادی نفوس رقبے کے لیے ہے تو پھر تو سب کو قبرستان میں ڈال دو، مٹی میں ویسا. اگر رقبہ آبادی کے لیے کہ جو کچھ بھی اس کے پیداوار ہے، جو کچھ ہوتی ہے اپنے لوگوں کے لیے استعمال ہو، تو پھر پرائرٹی وہ ہے کہ رقبہ نفوس کے لیے، آبادی کے لیے. آبادی اپنی چیزوں کو استعمال کر سکے، یا سارا کچھ حاصل کر سکے، اس کے لیے ان کو پروٹیکشن چاہیے. خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے آدمیوں کو کوئی باہر کے ملک کا بندہ نہ مارے، یا باہر کے ملک کا بندہ مارنا کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وار، لڑائی.
ہندوستان پاکستان کی کئی دفعہ ہوئی. یا پتہ ہو کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم اپنے بندے نہیں مرنے دیتے. ہم ان کو کہتے ہیں رقبہ خالی کر دو, واپس آ جاؤ, وہ بعد میں لے لیں گے, دیکھ لیں گے. بندے نہیں مرنے دیتے. بندوں کو ٹھیک قائم رکھنے کے لیے ڈیفینڈ کرنے پڑتے ہیں بارڈر کا, کوئی باہر سے آ کے نہ مارے. دیٹ از وائی, اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سرحدوں کی حفاظت کرو. اب پھر گھر کے اندر جو جب لڑائی جھگڑا ہو جائے, آپس میں مارنا شروع ہو جائیں ایک دوسرے کو, تو پھر اس وقت فوج دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. فوج کا کام چوکیدار کے طور کے اوپر ہے. ایک گھر ہے, چوکیدار ہے, بچے اس کے, اگر مالک کے گھر میں دو بچے آپس میں لڑتے ہیں چاقو لے کے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے, تو کیا چوکیدار چپ رہے گا؟ اس کا کام نہیں ہے کہ ان کا کچھ کوشش کرے اور ختم کروائے. اسی طرح سے جب ملک میں دیکھتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, بندے مر رہے ہیں, ٹھیک نہیں ہے, ہم بندے مرتے نہیں دیکھ سکتے. بندے مرتے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ سول بعد میں جو فرق یہ ہے کہ تجارت کرتے ہیں, نفع ہوا نقصان ہوا, آج نقصان ہوا تو کل کو نفع ہو جائے گا. زندگی فوج پاکستان فوج جو ہے وہ زندگی کے ساتھ کھیلتی ہے. ایک دفعہ بندہ چلا جائے, مر جائے, شہید ہو جائے تو واپس نہیں آتا. اس لیے انہوں نے بڑے خیال سے وہ مشورہ دیتی رہتی ہے کہ جی گورنمنٹ کو, گورنمنٹ کا حصہ ہوتے تھے اپنے سپیریئرز کو کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اب باقی گورنمنٹ کی مرضی ہے آگے, پھر جو کرے. یہ جو ہے موٹی بات جو ہے آپ کی یہ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے پیسے ہی کہ جی فوج ریگنگ کرواتی ہے الیکشنوں میں. فوج ریگنگ کیسے کراتی ہے؟ ووٹ لے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے, لگے جاتے ہیں سارے کچھ. فوجی تو ادھر نہیں ہوتا, فوجی بھی ہوتے ہیں نزدیک. فوج کو کہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر دنگا فساد نہ ہو. اگر ہوتا ہے اور اگر ان ایڈ آف سول پاور ضرورت ہے تو وہ نزدیک ہوں, اویلیبل ہوں. عام طور پہ پولنگ اسٹیشن کے پاس کوئی فوجی نہیں ہوتا, وہ آدھا میل 1 میل دور بیٹھے ہوں گے. اگر ضرورت پڑے تو جائیں گے, اگر سول مانگے گی تو ان ایڈ آف سول پاور, نہیں تو نہیں جائیں گے. ان کو باخبر رکھنے کے لیے ایک آدمی وائرلیس ہیڈ کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کے اوپر سول کپڑوں میں ہوتا ہے, جو بتاتا رہتا ہے کہ ابھی پولنگ شروع ہے, ابھی کتنی ہو رہی ہے, کتنی جا رہی ہے, کیا ایکٹیویٹی ہے. اس سے وہ باخبر رہتے ہیں, اس کے مطابق وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر بتاتے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ سیکھ گئے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے. 77 میں جب ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ, ہم کہتے تھے ریگنگ ہوئی ہے, وہ کہتے تھے ریگنگ نہیں ہوئی. ہم کہتے تھے ٹیلی ویژن پہ تو بندہ, آپ کہتے ہیں یہ 10,000 ووٹ سے جیت گیا, لیکن وہ تو ابھی کہتے ہیں ابھی کاؤنٹنگ جاری ہے اور ریگنگ کا ثبوت کیا چاہیے. اب باقی چیزوں میں تفصیلوں میں نہیں جاتا, تو ذرائع ہوتے ہیں جو سارا کچھ ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے جو حالات جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی, میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ لکھتے ہیں بتاتے ہیں, اور اس کے مطابق جتنا ہے میں بھی جانتا ہوں. دیکھتا ہوں کہ آج فوج کو گالی پڑ رہی ہے, کس واسطے؟ یہ پیٹریٹ نہیں ہے, یہ اس قابل نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, فوج یہ کراتی ہے وہ کراتی ہے. خراجہ بابا ثبوت دیں, اس کے بعد ایکشن لیں. یہ ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.
پولیٹیکل لیڈر ایک پارٹی کا خان صاحب، ان کو گولی لگی پنجاب میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی اپنی حکومت میں اگر سیکورٹی نہیں ٹھیک ہے، بندے کو اپنے لیڈر کو نہیں بچا کے رکھ سکتے، تو پھر کیا ایفیشنسی ہے؟ اس کے بعد دوسری طرف ہم آتے ہیں، اگر جو فائر ہوا ان کے اوپر تو کس نے کیا، کیوں کیا، انویسٹیگیشنز کریں، جب پتہ لگے اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، لیکن موٹی بات رہتی ہے انٹینشن کیا، ارادہ بندے کو مارنا تھا یا زخمی کرنا تھا؟ مارنا تھا تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے، زخمی کریں گے تو نتائج کچھ اور ہوں گے۔ جس کسی نے بھی فائر کیا اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ اگر فائر کیا گیا پسٹل سے تو کیا پسٹل سنگل شاٹ تھا، یہ کیا پسٹل آٹومیٹک تھا، ڈسٹینس کتنا تھا؟ ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے کی گولی بھی لگی ہے، ادھر کچھ لگی ہے، شاید سلگ لگا ہو، چھرا لگا ہو کسی بندوق کا، تھا وہ ایک وہ بھی ہے۔ اب میرا سوال یہ آتا ہے کہ جو فائر کرنے والا ہے اس کو مشن کیا تھا؟ خان صاحب سے جانتے مارنا یا صرف زخمی کرنا؟ اس کے لیے مارکس مین کی ضرورت ہے، نشانہ خطا جا سکتا ہے، غلطہ ہو سکتا ہے، ارادہ نہ ہو مارنے کا تو پسٹل آٹومیٹک جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ نشانہ ٹھیک نہیں رہتا، اس سے فائر ہو سکتا ہے۔ سنگل شاٹ استعمال کرتے ہیں، کیا سنگل شاٹ استعمال ہوا یا آٹومیٹک ہوا؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ لوگ جو تفصیل سے جانتے ہیں کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس سے پھر جو ہے جب آپ نے لا اینڈ آرڈر ریٹین کرنے کے لیے حکومت ہو، ہمارے جب ہم سول ان ایڈ آف سول پاور آتے ہیں تو ہماری انسٹرکشن یہ ہوتی ہیں کہ آپ فائر کریں گے تو آٹومیٹک استعمال نہیں کریں گے، سنگل کارٹریج لوڈ کریں گے، سنگل فائر کریں گے اور حکم دیں گے کہ فلاں بندے کے اوپر فائر کرو، جنرل نہیں کہ ویسے کر دو۔ اور پھر ساتھ ہم کہتے ہیں کہ منہ کے اوپر گولی نہیں مارنی، چھاتی کے اوپر گولی نہیں مارنی، گولی آپ نے مارنی ہے تو گھٹنا یا اس سے نیچے مارو تاکہ جانی نقصان نہ ہو۔ یہ تو گولی لگی ہے، شن کے اوپر لگی ہے، پنڈلی کے اوپر، گولی کے اوپر، گھٹنے کے نیچے ہی لگی ہے نا۔ تو کیا یہ مارکس مین کا کام تھا یا ایک عام آدمی کا کام تھا؟ میرا خیال ہے مارکس مین کا کام تھا۔ مارکس مین کا کام کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ چودھری فضل اللہ ایسا اپنے کے زمانے میں وہ صدر سے چودھری ظہور اللہ کو شہید کیا گیا، مارا گیا لاہور۔ وہ کار میں جا رہے تھے، ڈرائیور آگے بیٹھا ہے، پیچھے دو بندے بیٹھے تھے، ایک چودھری ظہور اللہ، ان کے ساتھ مولوی مشتاق جو چیف جسٹس بیٹھے تھے۔ مارنے والے نے گولی چلائی ہے تو وہ جج صاحب کو نہیں لگی، رستے میں ڈرائیور آ گیا، ڈرائیور کو کرتے ہوئے جا کے پھر چودھری صاحب کو لگی جو اصلی ٹارگٹ تھا۔ تو اگر 12 فٹ سے 15 فٹ سے 20 فٹ سے فائر کرتا ہے اور جو کہتے ہیں جی خان صاحب کو قتل کرنا ہے تو پھر بچ تو نہیں سکتا۔ تو اس واسطے شک پڑتا ہے کہ شاید قتل کرنا مقصد نہیں تھا۔ تو پھر مقصد کیا تھا؟ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جاتا اس کے اوپر۔ یہ ایک ایشو ہے جو آج کا کام ہے، تو میں نے کہا میں اپنے خیالات ذرا اس کے اوپر دے دوں۔ دوسری چیز جو ہے آج کل جو چل رہی ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کانسٹیٹیوشن کا مطابق وزیر اعظم کا حق ہے، وہ لگاتا ہے۔ وہ لگانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ ابھی تک
آئی تھنک 29 نومبر کو جنرل صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، شاید 1-2 دن میں ہو جائے. کیوں نہیں اناؤنس کیا ابھی تک؟ وہ جرنیلوں کو جانتے نہیں ہیں وزیر اعظم صاحب کہ کس کو کرنا کس کو نہیں کرنا. شاید کسی سے مشورہ کر رہے ہیں یا شاید پوچھ رہے ہیں. اس میں میرے 2 سوال آتے ہیں. آپ کو تقریباً 7 مہینے ہو گئے وزیر اعظم بنے ہوئے، آپ اپنے جرنیلوں کو نہیں جانتے. اسی ملک میں رہنے کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیف بدلی ہونا ہے، تو سینئر جرنیل جو ہیں جن کے جو روز آپ ملتے جلتے ہیں سارا کچھ، آپ ان کو نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ دوسرے پھر جو کہا جاتا ہے، خان صاحب بھی کہتے ہیں میرٹ پہ ہونا چاہیے. میرٹ پہ ہونا چاہیے کہ کیا مطلب ہے؟ کون کرے گا کہ میرٹ کے اوپر؟ وزیر دفاع کو کیا پتا میرٹ کیا ہوتا ہے، کیا کرنا نہیں کرنا. تو میرٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ گوئنگ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن بھیجتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل سارے جو ہیں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے فٹ ہوتے ہیں کمانڈ کرنے کے لیے. کمانڈ کرنے کے لیے فٹ ہوتے ہیں، لیکن 19-20 کا تو فرق ہوتا ہے. 2 آدمی بھی اکٹھے نہیں ہوتے ایک طرح کے. اور تھوڑا سا جو فرق ہوتا ہے وہ چیف کو پتہ ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر اپنا ریکمنڈیشن بھیجتا ہے. موٹی چیز دیکھیں، ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، اس کے نیچے 2 میجر جنرل ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، اس کے نیچے 4 میجر جنرل ہیں. تو 4 میجر جنرل کو جو کمانڈ کر رہا ہے اس میں کچھ زیادہ کچھ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی 2 سے. اس کے بعد دوسری چیز ہے جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کور کمانڈرز جو ہیں جدھر، وہ کیا کر رہے ہیں، مشن کیا ہے. ابھی جو مشن 2 ہوتے ہیں، ڈیفینس کرنا اپنے کنٹری کا، اس کے لیے لگائے ہوا کہ یہ سیالکوٹ میں کور ہے، یہ لاہور میں کور ہے، یہ ملتان میں ہے، یہ آزاد کشمیر میں ہے، اس کے مطابق سے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو کنسیڈریشن آتی ہے، فیوچر پلانز کیا ہیں، ملک کی فیوچر پلان کیا ہے، کیا کرنی چاہتے ہیں. اٹیک اور ڈیفینس. افسر فوجی 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں گڈ کیپٹنز یا ہوتے ہیں لائل لیفٹیننٹس. اگر حکومت کی مالک کی ضرورت ہے لائل لیفٹیننٹس، تو وہ کبھی کسی اچھے جرنیل کو چیف نہیں بنائے گا. اپنی مرضی سے جو ہے، زیادہ ہیں سارے تقریباً برابر، لیکن ان میں سے 19-20 کا جو فرق پڑتا جاتا ہے وہ نہیں لگاتا. اگر ریکوائرمنٹ ہے ڈیفینس کرنا، کسی ساتھ والے ملک کو فتح کرنا یا کرنا ہے فوجی پروفیشنل، تو دین یو نیڈ اے گڈ کیپٹن. پاکستان میں اس کو مد نظر رکھے ہوئے آرمی چیف جو ہے وہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے. ان ریکمنڈیشنز کے اوپر پھر وزیر اعظم جو ہے اپنا حکم جاری کر دیتا ہے. پھر جو آ جاتا ہے کہ مشن کیا ہے، کون آدمی زیادہ سوٹیبل ہے، کون زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. جس نے کبھی سندھ میں نوکری نہیں کی، ڈیزرٹ میں، جو کہ ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں، وہ پہاڑی علاقے میں فٹ نہیں ہوتا. جس نے پہاڑی علاقے میں کتنا ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے گرومنگ ہوتی ہے، فوج میں ٹریننگ دی جاتی ہے، گرومنگ کی جاتی ہے کہ نیکسٹ ٹاسک کے لیے کون کس طرح سے قابل ہوتا ہے. تو پھر جا کے کہیں ریکمنڈیشنز بنتی ہیں. ایک دم جو ہے نا نہیں ہوتی. میں ملٹری سیکٹری رہا ہوں جی ایچ کیو میں. بھٹو صاحب کی حکومت تھی، ایک سلیکشن بورڈ ہو رہا تھا، بریگیڈیئر سے میجر جنرل کرنے ہی.
میجر جنرل بنانے کے لیے بریگیڈیئر سے. تو ہم جو ممبرز سارے بورڈ کے تھے، جنرل سارے فائٹنگ آرمز کے دوسرے، وہ پھر دیکھتے ہیں، ہنگالتے ہیں کہ جی سیکنڈ لیفٹیننٹ جب بنتا ہے پی ایم اے سے، اس وقت سے لے کے بریگیڈیئر تک وہ سارے کا سارا اس کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں. کوئی کدھر رہا، کوئی کدھر رہا، کیسے رہا، نہیں کہا. بھٹو صاحب ادھر پرائم منسٹر کے طور پہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ریسرچ جب بریک ہوئی، تھوڑی ٹی بریک، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے اوپر تک سارے کی کیا ضرورت ہے، آپ صرف لیفٹیننٹ کرنل سے لے لیں، لیفٹیننٹ کرنل سے بریگیڈیئر بنا وہ لے لیں، بریگیڈیئر سے میجر جنرل آپ دیکھ رہے ہیں، تو 4-5 سال کی اس کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں. ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. میں نے جواب دیا ہے، میں کہ سر آج ایک آدمی وہ جلیبیاں نکال رہا ہے، بنا رہا ہے، وہ کل کو وزیر بن جاتا ہے، بن سکتا ہے. کوئی چیز نہیں چاہیے، میجر سے میجر جنرل نہیں بن سکتا. دیٹ از دا ڈفرینس. جو پکا بنتا ہے صبح سے آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہوئے کرتے تک دم پخت ہوتا ہے، وہ چیز اور ہوتی ہے. میں آپ کو 100% سچی بات بتا رہا ہوں. جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اللہ کا کرم ہے. اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے میں جواب نہیں دیتا، ختم. یہ ساری چیزیں جو ہیں بیچ میں آتی ہیں. تو پھر میرٹ کی بات کریں، پھر جا کے کہیں میرٹ بنتا ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے. اسی طرح سے ایک ایکس سروسمین سوسائٹی لاہور میں ہے، اس کو ویٹرنز سوسائٹی کہتے ہیں. وہ صرف آفیسرز کی ہے، آل رینکس ادر رینکس کی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک پشاور میں ہے. اس لیے ہمارا یہ مقصد جو ہے پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی کا وہ اور ہے. باقی جو پھر کہتے رہتے ہیں اس کی ذمہ ہماری نہیں ہے. ان کی میں کلیئر کرتا ہوں، میں جن کا پیٹرن ان چیف ہوں، سب سے بڑی وہ، سب سے زیادہ ممبرشپ ان کی سب سے زیادہ وہ. آخر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایکس سروس مینوں کا حق ہے سیاست میں حصہ لینا. میں 35 سال فوج کی نوکری کی، 36 سال ریٹائر ہو گیا. عمر کے مطابق میں تو 60 سال تو میں سویلین رہا ہوں. میں آج جو اللہ کا کرم ہے 95+ ہوں. تو کیا میرا حق نہیں ہے؟ یہ ٹھپا کیوں لا گیا کہ یہ فوجی ہے؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آؤ اچھے بندوں کو آگے لاؤ، جھوٹ کو آگے لاؤ، جن سے تجربہ ہو سکا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو مت لاؤ، ووٹ ٹھیک دو. ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اکثریت کی بات کرتے ہیں. ڈیموکریسی آپ کو حق ہے، جو مرضی آپ بولیں، اجازت ہے. اور دوسری طرف آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا اور جواب دینے کا، ماں کٹائی کرنے کی. ابھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے کہا بسم اللہ کہ جو گولی عمران خان کو لگی ہے ان کو مارنے کے لیے نہیں لگی، آپ کے قول یہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کون ڈرا سکتا ہے؟ جس نے اگر کوئی ناموس کے نام پہ آیا تھا یا کسی اور وجہ سے جو کہا گیا، اس نے تو اس کو مارنا تھا. آپ نے کہا کہ وہ مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے انہوں نے نشانہ بالکل صحیح لگایا. نمبر 1. نمبر 2، تھوڑا سا آج قوم کو اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کچھ بتائیے، کس طرح آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی اور کیسے ہوئی، تھوڑا سا وہ بھی بتا. میں 30 مارچ 1980 کو ریٹائر ہوا. میرے 4 سال ایز اے لیفٹیننٹ جنرل ٹینیور پورا ہو گیا تھا. جب میں ملٹری سیکرٹری بنا 74 میں، اس وقت پاکستان آرمی میں رول تھا
کہ میجر جنرل ریٹائر ہوگا 55 ایئرز ایج یا 30 ایئر سروس وچ ایور از ارلیئر. آرمی چیف کے لیے 3 سال کا ٹرنیور. آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی سکتی ہے گورنمنٹ اگر چاہے 1 سال, اور اگر ایکسٹینشن لینے والا بھی منظور کرے. لیفٹیننٹ جنرل کے لیے کوئی رول نہیں تھا. لیفٹیننٹ جنرل کو ریٹائر کرنا تھا کہ 57 ایئرز ایج کے اوپر وہ ریٹائر ہوگا. یہ ٹھیک نہیں تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نہیں ہوتا تھا, اس کے نیچے کے جو میجر جنرل ہوتے تھے اچھے جنہوں نے نوکری کے ساتھ بنا تھا وہ ریٹائر ہو جاتے, گھر چلے جاتے تھے اور یہ بابے ادھر ہی رہتے تھے. اس لیے پھر بھٹو صاحب کی حکومت میں جنرل ٹکا کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے یہ رول بنا ہے لیفٹیننٹ جنرل 4 ایئرز ٹینیور. ایکسٹینشن مانگے تو کنسیڈر ہو سکتی ہے, فوج دینا چاہے تو کنسیڈر آپس میں ہو سکتی ہے. میں نے یہ رول پاس کروایا. میرے جب 4 سال پورے ہو گئے تھے مجھے ضیاء الحق نے کہا کہ یہ کنٹینیو. ایسے نو, آج میں رولز ریگولیشن کے مطابق جنرل ہوں, کل کو میں پروردہ ہو جاؤں گا آپ کے رحم و کرم پہ, میں ایکسٹینشن نہیں دیتا. دوسری چیز, میں نے یہ 4 سال کا رول پاس کروایا تو میں کس منہ سے اپنا اس کو چینج کروں. آئی وانٹ ٹو فالو آن دیٹ. یہ میری ریٹائرمنٹ 30 مارچ 1980 آئی ریٹائر. اس وقت میں منسٹریوں کا بھی کام کرتا تھا, میرے پاس 4-5 منسٹریز تھی جو میں کام کرتا تھا, ان سے بھی میں نے استعفیٰ دے دیا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ مجھے ادھر تو منسٹر تو رہو. میں نے کہا نہیں, I was a minister because I was a serving general. When I ceased to be serving general, I don't want to be a minister. میں گھر آ گیا. 80 میں ریٹائر ہوا. 2 سال میرے اوپر بندش, بولنے کا حکم نہیں. 82 سے پھر میں نے ضیاء کی حکومت کے خلاف بات چیت کرنے کے لیے کیا کر رہا کیا نہیں ہو رہا ہے میں اسٹارٹ. اس سے پہلے میں چپ رہا. اکثر ہے میں آ کے جا کے پھر ایکسپشن والوں نے بھی ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی ایک بنائی ہوئی ہے, سب کے لیے ہے, کوئی صرف فوجیوں کے لیے نہیں ہے. انہوں نے الیکشنز میں حصہ بھی لیا جو 18 سے پہلے ہوئے تھے. ابھی جو 2018 میں ہوئے ان میں حصہ نہیں لے سکے کیونکہ جو رول ریگولیشن جو نئے بنائے گئے تھے ان میں وہ جلدی ٹائم نہیں تھا ان کے پاس, نہیں کر سکے. ابھی وہ کوالیفائڈ ہیں, اگلے الیکشنز میں وہ حصہ لیں گے, اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے. اور میری ریکویسٹ ہے کہ الیکٹ ہمارے ساتھ آئیں, مدد کریں, اچھے لوگوں کو لائیں. پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے لیکن وہ آگے نہیں آتے. ملک کی خدمت کریں,